کہ ہوں کنو بھی زیادہ آنا نیدہ دو پروگرام راتی دے بھی دو پروگرام ہر پروگرام دے اندر حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب اور انہیں دے نال دوجہ کوئی عالم بیا کوئی رات خان اللہ رب العزت نظر بد کرو محفوظ فرماویں پیر صاحب دے دوجہ بھائی صاحبان سارے عزیز فاضل نوجوان فاضل جلیل حضرت مولانا صاحبزادہ جواد الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عزیز محترم حضرت مولانا صاحبزادہ محمد خباب درخواستی صاحب عزیز محترم صاحبزادہ محمد احمد الرحمن ثانی درخواستی صاحب اور انہیں دی ساری جماعت صبر و فقہ اور مجاہد ملت سفیر امن اور ماشاءاللہ سرتاپا اخلاص ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب دامت برکاتہ العالیہ الہ العالمین سب دے علم چ عمر چ صحت چ جوانی چ فیض برکتہ نصیب فرماویں وقت کافی تھی چکے میں لمبی چوڑی گال نہیں کرنی حضرت تشریف فرما ہے حضرت دی علالت دی تکلیف دا بھی میں کوئی احساس ہے انشاءاللہ العزیز چند لمحے دے اندر میں اپنی گال دی تکمیل کرے سا عقیدہ دی ہے گال تو حضرات دے سامنے رکھنی ہے اوہ ہے حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم دی تفسیر بیان کریں جو ہمیں پڑھایا امام شیخ الحدیث والتفسیر عارف باللہ حضرت مولانا شفیق الرحمن درخواستی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم دی تفسیر پڑھائی انہیں نے بھی اقال فرمائی حضرت تشریف فرما ہے حضرت ایک عرصے کرو قرآن کریم دا ترجمہ تے تفسیر دورہ تفسیر القرآن کی کیفیت تے حالت تے اندر بھی ماشاءاللہ ہر سال رمضان المبارک تے مہینے دے اندر شعبان المعظم تے مہینے دے اندر پڑھا رہی ہیں انہیں حضرات کا نسایہ ہویا تے پڑھایا ہویا ایک عمل ہے انہیں اکابرین نے فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل جنت تے جنت نال اللہ رب العزت نے ایڈا مناسبتہ عطا فرمائے مختصر انداز دے اندر ایڈا مناسبتہ تو حضرات سنو چاہتے معلوم کرو چاہتے یاد چاہ کرو تے والا فقیر اپنی گال کو ختم کرے جنت دے نال تے جنت دے نال اللہ رب العزت نے دنیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تے روزہ اطہر دے اندر ڈاہ مناسبتہ عطا فرمائے پہلی مناسبت کہ جرا گناہگار بھی ہوئے جتنا خطاکار بھی ہوئے جر ویلے اللہ سے انہیں جنتی ہومن دا فیصلہ فرما چھوڑے سے تو جنت دے اندر بنن دے بعد تمام گناہیں کرو معصوم دے پاک تھی جرے ویلے جنت دے چگیا میں سے تمام گناہیں کرو معصوم جنتی جنت دے اندر بنن دے بعد تمام گناہیں کرو معصوم تے قربان ونیا آمنہ دے لال دی ذات گرامی دے اتوں شان والے نبی کو اللہ نے دنیا ایک معصوم پیدا فرمایا معصوم کے کو آدھیں کچھ علماء کرو معصوم کی کو آدھیں جرا گناہ کر نہ سکے گناہ دا تصور دے دل نہ ہوئے گناہ دا خیال نہ ہوئے گناہ دا مادہ دے اندر نہ ہوئے کوئی اون کنو گناہ کراوانے چاہے بھی صحیح تا اون دے اندر گناہ دی طاقت ہوئے ان کو معصوم تیرا گھر پیدا تھی من والا چھوٹا بال 2 سال دی عمر دا 1.5 سال دی عمر دا کائنات دا کوئی آدمی الٹا لٹک ونجے تے اے جے بال کنو گناہ کراوان چاہے اے بال گناہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ یہ بال دے اندر گناہ دی طاقت ہی کہیں گناہ دی صلاحیت ہی کہیں گناہ دا تصور ہی کہیں میرا بھراوا معصوم ہی کو کہندیں جنتی جنت بنن دے بعد معصومیت دا تاج پیسے تے قربان بنی جے آمنہ دے لال دی ذات گرامی دے اتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا دے اندر معصوم پیدا کیتا ہے اسا مسلمانے دا عقیدہ تے نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معصوم ہن کہیں گناہ دا سوچا بھی کانا ہنے گناہ دا خیالی کانا آیا ہا گناہ دا تصوری کانا آیا ہا کہیں
نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر گناہ دی طاقت ہی کانا ہے جی میں اممہ دے پیٹ کنو پیدا تھے ہم تے طیب طاہر تے پاک ہن سائیں روزہ اطہر دے اندر تشریف گھن گھن تا اوہ طیب طاہر تے پاکیزہ تے دوسرا عقیدہ سادہ تے اہل جنت دے نال مناسبت تے بزرگ نے فرمائے جنتی جرے جنت دے اندر ویسے تا جنتی جنت دے اندر جرے ویسے اللہ رب العزت کو محبوب پاک فرما چکے ہر چیز کنو جنتی جنہ ہے نا ہر پلیدی والی چیز کنو طیب تے طاہر ہو سے جنتی پاک ہو سے طیب تے طاہر اور جنت اجمنن دے بعد پاک تھی سے اللہ نے حضور اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے اندر طیب طاہر تے پاک فرما چکے اتنا پاک علماء نے لکھے کدہیں کوئی پلید چیز حضور سید وجود اطہر تے کانا بیٹھی سید پورے وجود سر مبارک والے مبارک اچ کدہیں جوہاں کانا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جسم اطہر تے کدہیں مچھر کانا بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وجود مبارک تے کدہیں مکھی کانا بیٹھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے وجود مبارک تے ہوتے کدہیں بھیڑ ڈیبو وغیرہ کانا بیٹھے ہیں وجود مبارک تا اپنی چاہتے جھرے کپڑے صحیح پاتی بیٹھے ہوں دیانو ہونے دے ہوتے بھی ایجی کوئی چیز کانا ہوتی ہے صحیح استعمال کرتے کپڑے اتار چھوڑیں ہاں اترے ہوئے کپڑے دے ہوتے بھی کدہیں مکھی کانا بیٹھی بلا جتنا بڑا پاک انسان ہوئے اندھے وجود جو نکلن والا خون پلید ہوندہ نہ دے حضور سیدہ خون مبارک بھی پاک کہا علماء دا متفقہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضلات بول براز بھی پاک ہن صحیح وضو کریں ہاتھے استعمال شدہ پانی بھی پاک کہا آپ صحیح غسل فرماویں ہاتھے استعمال والا پانی بھی پاک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھنگھار فرماویں ہاں یا ناک مبارک بھی ریزش ہوئے ہاں تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے چیزاں بھی پاک ہن طیب تے طاہر جنتی جنت منجن دے بعد پاک صحیح دنیا اچ پاک تیسری مناسبت تریجی توجہ نال سن سے انسان اتنا ہر قسم دے ہیں کہیں کو عیب ہے کہیں کوئی بے عیب ہے عیب دار بھی ہے تے او نیک ہے او اچھے عمال کرن والا ہے اللہ سے جرے بلے جنت جو کو بھیجے سے تا عیب کرو پاک فرما چھوڑے سے ہر جنتی جرے بلے جنت جو ویسے او تمام عیب کرو پاک ہو سے دنیا اگرچہ ان کو کئی عیب لگے ہوئے ہیں لیکن جنابنا جنت جویسے اللہ سارے عیبیں کروں ان کو پاک فرما دے جنت کے اندر بھی جیسے جنتی تمام عیبیں کروں پاک ہو سے کہ اللہ نے میرے تیرے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے صحیح دنیا کے اندر تمام عیبیں کروں تے تمام نقائص کروں پاک ویسے یاد رکھو نبی دی شان ہوگی ہے ہر نبی عیب کروں پاک تے جیرہ عیب والا ہوئے وہ نبی یو آپ کو جاجرہ عیب والا ہوئے وہ نبی سارے توجہ نال نسے سو ایک کانا ہمارا عیب یا اے حسن جرے سنتے بیٹھے میں اوہے دسو جا جلدی کانا ہمارا عیب یا حسن اندھا ہمارا عیب یا حسن بھینگا ہمارا عیب یا حسن ڈیڈ بینٹ ہومن عیب یا حسن تے نبی تا بے عیب ہوندہ نہ دے تے کانا ہوئے تے والا وہ آکے میں نبی دسو اے نبی تھی سکتے اے جھوٹا دا ہے اے نبی کہیں اندھا ہوئے تے آکے میں نبی اے جھوٹا دا تھی سکتے نبی نہیں تھی سکتا پھیلا ہوئے تے آکے میں نبی اے پاگل تے جھوٹا دا تھی سکتے نبی نہیں تھی سکتا سب حضرات جانتے ہوئے مرزا قادیانی اے کانا ہا اے اندھا ہا اے ڈیڈ بینٹ ہا اے بے وقوف قسم دا آدمی ہا اے جھوٹا قذاب دجال تھی سکتے اللہ دا نبی تے خدا دا رسول نہیں تھی سکتے نبی کیا ہوتا رہندے پاگل ہومن اے حسن یا عیب سارے دے سوچا پاگل ہومن حسن یا عیب جرا
پاگل ہوئے او نبی نہیں بن سکتا، جرا عقل مند ہوئے او کون ہے؟ نبی۔ مرزا قادیانی دے خلیفہ نے خود لکھے وہ سادگی بیان پہ کریں دے اپنے نبی دی تو بلا کہتے ہیں سارے حضرت اتنا سادے ہن جو انہیں دی سادگی نہ پوچھو او جنہیں میرے گرگا بھی پہندے ہن نا بلا سجا پیر کھبی جتی ہے چپیندے ہن تے کھبا پیر سجی جتی ہے چپیندے ہن۔ ایمان نال نصیبے اے سادگی ہے یا پاگل پنائے ہیں؟ جتنا بندہ سادہ ہوئے کہیں الٹیاں جتیاں پہی مدہ ہوندہ رہا دے بلا انہیں خود لکھے سیدے جے سادے ہن جنہیں میرے ایک چولا پاوین ہانا تے بلا بٹن لیوین ہا تلما بٹن اتلے کانچے جتے اتلا بٹن تلمے کانچے چارے دے ایمان نال نسو جرا آدمی ایمیں کرے او عقل مند ہو دے یا بے وقوف ہونا رہا دے پاگل ہونا رہا دے سادگی ہی نہ ہے اللہ ہن میں کو اکھیں گے ہمیں شرم آمدی ہے ہوں خبیث نامراد کو کریں گے ہمیں شرم نہ آمدی ہے انہیں خلیفہ نے لکھا کہ شہید اتنا سادہ ہن رات کو جو سمین آولا اپنی دستار تڑا آتے ٹنگ کھڑے دے ہن تو بلا اممہ جی بی بی صحبہ دا گھگرہ بھی ٹنگا کھڑا ہوندہ وہ ابھی ٹنگا کھڑا ہوندہ تڑا دے ہوتے بلا سہی جو اٹھن ہانا جلدی تے فجر دی نماز دا ٹائم تھی بنگے ہا بلا ہی میں تڑا آتے ہاتھ جو مارن ہا کہیں میرے دستار دی جاتے بی بی صحبہ دا گھگرہ آویں دا ہا بلا اوہو سیرتے ہوتے بدھ دے فجر دی نماز بنتے مریدیں کو بڑھے دا کھڑا ہوتا اے دسو ایک عقل مند آدمی دا کام ہے یا پاگل دا کام ہے مگر سوچا بے وقوف دا کام ہے یہ کوئی سادگی ہے جرا پاگل ہوئے وہ اعتدار ہوتا رہا دے پاگل پنا حسن نہیں عیب ہے تے نبی ہر عیب کرو کیا ہوتا رہا دے اللہ آکھے صحیح کوئی شوگر دی بھی بیماری ہے میں کہتا رہا تھا یا کوئی مرض شروعی ہوں چندرے کرو تھی شوگر دی بیماری ہے تبلا گوڑ کھامن دی عادت ہے قرآن زمانے دی مشہور سغات نہیں نہ جری وہ گوڑا اے بٹھائیاں اور لکھتے ہیں لوگ سراجی پر رکھتے ہیں جہے ملے جاگ تھی میں حوالہ گوڑ کھامن شروع کر دیتے ہیں تو پہندا شیروانی دا کیسے ہوں جان گوڑ چلے بڑے تبلا وہ گوڑ کھامن دی عادت جو حاصل ہے ایک کیسا گوڑ نال نہیں تے بیا کیسا شوگر دا مرض حاصل خود لکھیں دے پہنے خود کہ ہے کہ کراتے جو 100 دفعہ اٹھی تے وہ پیشاب کرے دا مولانا زیون قاسمی مرحوم فرمے دہان سمجھ نہیں امدی اے نبی ہا یا اے ٹٹی خانہ 100 دفعہ اٹھی تے جرا تقاضے واسطے بنجے ہے ان کو باہر آوندہ یا عبادت کرنا موقع کیا ملتا ہو سے یہاں بجائے نبی سے فرمائے کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون جی میں زندگی گزرے سو میں موت امسوے تے جی میں موت ایو میں حشرتی سے مانا ہمرات پاگل دی زندگی جو متردیا گزری ہے موتی ٹٹی کھانے چاہیے اس تے کیا مطلع جہڑی وہ خبیص ہوتا ہوں کیا کرا ہو سے بلا کیا ہا ایک چیزے دے اندر دل تے پہ ایک چیزے دے اندر گوڑ بلا ہون تقاضا کرن واسطے بنیا تا پھول بنیا جو گوڑ کہنے کیسے جائے پہلے کہنے کیسے جائے گوڑ نکالتے ہیں میں استجا شروع کر دے بلا جائے میں ان کو بار لگے گوڑ دی بلا وہ بے کیسے ہاتھ مارتے دل کرتے بلا کھاون شروع کر دے اے بے وقوف تے پاگل کے صدا آدمی ہا اللہ دا نبی عقل مند ہوندہ رہن دے تے بے عیب ہوندہ رہن دے جرا عیب دار ہوئے او خدا دا نبی تے رسول کہیں صورت کے اندر نہیں تھی سکتا میں کچھ جملے یاد آ رہی ہیں خطیب العصر مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ دے آپ کراچی تقریر فرما رہی ہے ہن تے ان خبیث جائے جہاں کی واسطہ بیان کر رہی ہن کہ خبیث کا زندہ آدمی ہا عشقیہ مزاج ہا بدماش کے زندہ آدمی ہا محمدی بیگم ہے خاتون حسود نال عشق لڑائی بدا ہا اس طرح یا گالی کریں دے بیٹھے ہاں کھڑے ہن تحق پروفیسر کونے کروں کھڑا تھی گئے کیا کھن لگے دین پوری صاحب یہ سخت جملے نہ آنکھو اس طرح دا کلام نہ کرو اتنا بڑے سخت جملے نہ آنکھو جو کچھ بھی ہا جے جاوی ہا فلائی مسلمان تا ہا فلائی انسان تا ہا فلائی حق فرقہ دا نبی تے رسول تا ہا اور جناب زندی ہا اور
پروزی ہا اس طرح دے جملہ و شخص آکھن لگا. حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ان دی طرف لکھا انتہائی جذبات کے غصے جائے آپ نے اپنے بازوئی میں چڑھا ہی دے چہرے دو کے سرخی آ گئی تے جذبات جا کے آکھن لگے بکواس مت کرو کیا کہہ رہے ہیں اس کے متعلق پھر کہو کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا حضرت بس نہ پوچھو جیسا بھی تھا جو کچھ بھی تھا تب بھی وہ انسان تھا وہ مسلمان تھا وہ رسول تھا وہ ایک فرقے کا نبی تھا وہ پروزی تھا وہ جناب سلی تھا. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جھوٹ مت بولو وہ انسان نہیں تھا حیوان تھا وہ مسلمان نہیں تھا شیطان تھا وہ رسول نہیں تھا فضول تھا وہ نبی نہیں تھا خبی تھا وہ پروزی نہیں تھا موزی تھا وہ سلی نہیں تھا انگریزوں کی بلی تھا شیخ چلی تھا. جنتی معصوم حضور سیدی ذات بھی معصوم جنتی پاک سیدی ذات گرامی بھی پاک جنتی بے عیب پاک نبی دی ذات گرامی بھی بے عیب. چوتھی مناسبت بزرگے نے لکھی ہے جنت تک گارا مشک و امبر تے کستوری والا اللہ نے سارے پاک نبی کو پسینہ مشک و امبر تے کستوری والا عطا فرمایا. پنجویں مناسبت بزرگے نے یہ لکھی ہے فرمائے جنتی جنت بیسن اللہ نیندر کنو پاک فرما چلے جنتی نیندر کنو پاک. ڈاکٹر صاحب بیٹے نہیں نہ کنو پوچھو اتنا ایک رات نہ سنو سمو حالات عجیب تھی میں دل میں ہوں تھا کرسی دے بیٹا مجھے یقین کرو بہ نہ سکتا ہم بار بار اباسیاں من جہاں پچھلی رات ساری رات جگارہ رہ گئے اور نیندہ بھی مصروفیت ایجی رہ گئی ہے جو بلا سمن دا موقع نہیں ملیا تے ہون حالت پوری تھی گٹھی ہے. فرمائے یہ نندرے مجبوری یہ نندرے نقص یہ نندرے کمزوری ای کرو بغیر ساری زندگی نہیں گزرتی تے جنت ہر عیب کنو پاک ہو سے ہر کمزوری کنو پاک ہو سے اس واسطے اللہ جنت یا کو جنت کے اندر نیندر کنو پاک فرما چھوڑے تے حضور صحیح رشتہ ہے میں نیندر کنو دنیا پاک. حدیث شریف ہے جاب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے پہ ہوں دے ہن بلا اٹھی تے نماز پڑھن شروع فرما دے ہن. ایک گاڑی اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ آرام میں جھاوے نیندر فرما رہی ہے ہاوے خود تا اشارت فرمائے میں کہ آدمی نیندر کرے جاتا وضو خطا تھی میں دے صحیح نیندر جو اٹھے میں بغیر وضو دے نماز شروع کر دیتی ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھولتا نہیں ہے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مسالی تو ہرے بچو کون ہے جنم ہے محمد آنگو تھی سکے تو سانس سن دے وے تو ہر یہاں اکھی بھی سن دے تو ہر دل بھی سن دے اس واسطے تو ہم کو وضو کرن دی ضرورت ہوندی ہے. میں محمد سن دا میری اکھی تا بند ہوندی ہے میرا دل کڑھئی نہیں سنتا دل کڑھئی غافل نہیں کیا دل کڑھئی بند نہیں کیا میں جانتا ہوں میں تائیں خدا کو یاد کر رہا ہونا میں سنتا پیا ہوں میں تائیں میں خدا کو یاد فرما رہا ہوں. چھویں مناسبت بزرگ نے یہ لکھی ہے گال میں مقامہ انشاءاللہ بل موقع ملا تو کہیں گے تفصیل نال عرض کتابے سے حضور سیدہ روزہ اطہر جنت کا ٹکڑا سیدہ روزہ اطہر جنت کا ٹکڑا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی جنت کی پاک مٹی کروں پڑیا ہویا. اس واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عظمت شان عطا فرمائی. ستویں مناسبت بزرگ نے اہل جنت نال کے لکھیے کہ جنتی جرے بلے جنت ویسن ولا فنا کنو پاک تھی ویسن. اللہ سی نے قرآن ارشاد فرمائے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ او جنت رہسن کل ہی نہ نکالیا ویسے ابد الآباد تک جنت رہسن جنتی فنا کنو پاک حسن. تے میں خدا دی قسم چاہتے آدھا بیٹھا صحیح نجنا روزہ اتھارے تشریف کھل گئے بلا صحیح فنا کنو پاک تھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ رب العزت نے مٹی دوتے حرام کیتے کہ او انبیاء دے جسم اطہر کو کھاوے
بلکہ جب روزے دی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر کو پوسے دے دی پئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے نال محبت تے پیار کر رہی ہے سیدہ وجود اطہر کی میں دنیا دے اندر محفوظ تے تر و تازہ ہا میں روزہ اطہر دے اندر بھی محفوظ ہے قیامت تک میں محفوظ رہنے تے صحیح ہی وجود محفوظ دے نال روزہ اطہر کو نو اٹھتے میدان محشر اپنے رب دی برگاہ عالیہ تشریف کے لیے تے نامی مناسبت بزرگ نے اے لکھیے 8ویں مناسبت 8 اے لکھیے فرمایا جنتی جنت ویسن اعمال تے مکلف نہ ہو سے جھرے ویلے جنت پہنچ گئے بلا نماز بھی فرض کانا ہو سے روزہ بھی فرض کانا ہو سے حج زکات بھی فرض کانا ہو سے اے اعمال فرض نہ ہو سے لازمی ضروری نہ ہو سے جنتی اعمال دے مکلف نہ ہو سے لیکن جنت دی زندگی انہیں دی ہنائے اعمال کرو بغیر گزر سے ہی کہنا جنت رہتے بھی لطف حاصل کرن واسطے اللہ دا ذکر ہی کریں دے رہے سن خدا دی عبادت ہی کریں دے رہے سن نمازی پڑھتے رہے سن تے قرآن دی تلاوت ہی کریں دے رہے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر تشریف کھینگیں صحیح اعمال دے مکلف نہیں صحیح دوتے نماز فرض کہنی عبادات فرض کہنی لیکن حدیث دساری ہے ہی دے باوجود بھی ہنائے عبادتیں کروں بغیر روزہ اطہر دی زندگی گزر نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء زندہ ہیں تے اپنے پاک قبری دے اندر خدا دی عبادت ہی کریں دے نمازیں ہی پڑھ دے رہتے مسلم شریف حدیث کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مررت بقبر اخی موسیٰ عند القصیب الاحمر لیلتا اسریا بھی رأیتہو قائما یصلی فی قبرہی صحیح فرمیدن میں معراج دی رات واپس جو آیا بیت المقدس بلا اٹھاؤں کروں مدینہ طیبہ دی طرف میں امدہ پیا ہم رتی ریت دے ایک ٹبے کروں میرا گزر تھے تے میں میں سر مبارک اٹھاتے جو اٹھے منا میرے پھرا موسیٰ علیہ السلام دی قبر مبارک ہے تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک دے اندر کھڑے تھی تے اللہ دی عبادت کرے دے کھڑے آنتے نماز پڑھتے کھڑے میں تاریخ تے سیرت کی کتاب علماء نے لکھے یزید پلید کا زمانہ ہانا جنا ای خبیث نے جی میں کربلا دے اتے مظالم دے پہاڑ سکی ہن ای میں واقعہ حملہ رونما کرتے مدینہ طیبہ دے اتے بھی بڑا ظلم کیتا ترائے جہڑے دے اندر قتل و غارت ای میں تھی کہ مدینہ دے گلین دے اندر لاشیں دے ٹھیر ہن تے کوئی آدمی چل نہ سکتا مسجد نبی شریف جا ازانہ بھی روک گیا نمازہ بھی روک گیا تے سیدنا سعید بن جبیر جنہیں مشہور تابعین تے مشہور مفسر قرآن اے فرمیدن میں روزہ اطہر دے آئے مسجد نبی دے اندر پھس گیوں کہلو فوجی ہو میں تے میں نکل نہ سکا بلا میں بہانہ جب بنایا جنون تے دیوان گیدہ جو اے میں کو دیکھیں تے میں سمجھیں ایک پاگل بندے تے بلا میں کو کچھ نہ آکھیں فرمیدن ترائے جہڑے میں مسجد نبی دے اندر رہی ہوں نہ بانگ تھی سگی نہ جماعت تھی سگی لیکن خدا دی قسمیں مسجد نبی دی بانگی نہ روکی مسجد نبی دی جماعتی نہ روکی پوچھانا لینے پوچھا کی میں فرمائے جب میرے ازان دا ٹائم تھی بے ہاں بارہوں ازان دیمن والا جو کوئی کانا ہوں دا جماعت کرن والا جو کوئی کانا ہوں دا میں توجہ نال سن دا روزہ اطہر دے وچو ازان جا آوازہ بھی ہم جا ہم تے جماعت جا آوازہ بھی ہم جا نامی مناسبت اہل جنت دینال جنتی جنت ویسن کما یلی کو بشان ہی جمیں اللہ دی ذات کو لائے تھے اللہ سلام فرمے سے جنتی جواب دے سے فرشتے سلام کرے سے جنتی جواب دے سے حوران جنت سلام کرے سے جنتی جواب دے سے فرمائے بے آئینے ہی حضور روزہ اطہر دے اندر ہیں مسلمان جھرے میں نے روزہ اطہر دے ہوتے حاضر تھی دے تے حاضر تھی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے روزہ اطہر دے ہوتے سلام کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام دا جواب بھی دے دیں اپنے رحمت والے کرنے نال سلام کو سن دے بھی ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیرتہو ومن صلی علیہ نائیاں ابلغتہو صحیح فرمائے جنہ دور کنو سلام پڑھ سے ضرور پڑھ سے فرشتے میرے روزہ اطہر دوتے آدھے پہنچے سن ٹارس کرے سن سیاں تو ہرا فلانا غلام فلانے غلام دا پتر فلانی جاتے بہتے تو ہرے ہوتے درود و سلام پیش کرے نہ بیٹھے تے صحیح فرمائے جنہ میرا غلام اتھا روزہ اطہر دوتے حاضر تھی سے
اطاعت ادب تے احترام دے نال سلام کرے سے اللہ رب العزت میں محمد پاک کو سنوے سے میں خود سلام کو سن سان سعید سلام دا جواب بھی ارشاد فرمے سے بلکہ بھئی حدیث جمتے وجبت لہو شفاعتی میں محمد قیامت دے جاڑے دی سفارشی کرے سا پہچنے سا ترب دی برخواہ عالیہ کے اندر سفارش کرتے جنت دا حقدار پڑھوے سا میں آلہ رہنا اتدو 2.5 لاکھ روپیہ عمرے دوتے خرچ تھی دے خدا دی قسمیں کروڑا روپے بھی عمرے دوتے خرچ تھی وینہا تائی عمرہ کرن تے اتھا ونجان اے سودہ سستا ہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہچان گنن تے بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت علیہ جانے ہی پہچان دوتے سفارش کریں تے صحیح کو سلام کرن والا سلام کرے تے صحیح خود بخود جواب بھی ارشاد فرماویں حضرت پہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد عبداللہ پہلوی عظیم بزرگان تشریف فرماہن تے مولوی سے آگے جو انہیں آگے حضرت لال بحث شروع کر دی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطارِ حیات کہنی علیہ اللہ تے سلام تے جواب کہنی سنے دے ایک گال کی تو سبئی دلیل جیجا کنیا سچا پکئی ودا اپنی بارنا لیندہ رہ گیا کہ حضرت پہلوی سے چپ کرتے سنتے رہ گئے گھنٹا سوا گھنٹا انہیں اپنی تفصیل بیان کی تھی جنہیں چپ تھی من لگا حضرت پہلوی نے فرمایا مولوی صاحب کوئی بئی دلیل وہاں کسی پاس کوئی بئی بندی ہوگی تا یار وہ ہی پیش کر چا وہاں کسی جتنا ہم جہاں ساریا پیش کر دیتے ہیں بس بھئی کوئی کہنی بس جنب میں انہیں قال کی تھی حضرت پہلوی نے ایک جملہ آپ نے انہیں چپ کروا لی تھا آپ نے فرمایا مولوی صاحب صحیح جی فرمایا میں کو اے دسا جیرا آدمی حضور سنگھ روزہ اطہر تے حاضر تھی وے تے سلام دے جواب اپنے کنے نال سنتے آوے ہوں دے سامنے دے دلائل دی حیثیت کیا ہے فرمایا انہیں کہ میں سلام کرے دا تے صحیح دے سلام دے جواب کرنے نال سنتے ہوں آخری مناسبت اہل جنت دے نال علماء نے لکھے جنتی جنبلے جنت پیش تھی سے نہ بلا اللہ انہیں دے اعمال بھی انہیں دے سامنے پیش کرے سے اعمال بھی سامنے پیش کرے سے ان ارادے نال کہ سارے یہ نہ سمجھو سامنے دے کے نال جنت چاہے سے بلکہ میری رحمت نال جنت چاہے لے یہ دیکھو تو آرے اعمال ہلکے ملے ہن اچھے بھی ہن تے برے بھی ہن میں نے برے عملے کو نہیں لکھا بلکہ میں نے اپنا فضل کرے جو ہے کو جنت عطا کی ہے اے اعمال اس واسطے پیش کیتے ہوئے سن تاکہ جنت بن جان اپنے اعمال دا بدلہ نہ سمجھن بلکہ اللہ دا احسان سمجھن اللہ دا فضل سمجھن تے ہمیشہ ممنون احسان رہن جنت پیسن تے اعمال پیش کیتے ہوئے سن ایمیں حضور بھی روزہ اطہر دے اندر ہیں تے امت دے اعمال شہید روزہ اطہر دے اندر پیش کیتے ہوئے دن اٹھاؤ فضائل اعمال تفسیر نہ ہوتا پڑھ گرے ہوئے حدیث مبارکہ حضرت مولانا شیخ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے میں تے دو جرہ کچھ کریں دے بدے سے ہر سوار علیہ جہاں بھی حضور شہید روزہ اطہر دے اندر پیش کیتا ہوئے دے ہر جمعرات علیہ جہاں بھی حضور شہید روزہ اطہر امت دے اعمال پیش کیتے ہوئے دن صحیح نیکیں دا سن دن تے خوشی دا اظہار فرمے دن صحیح گناہیں دا سن دن تے صحیح دکھے تھی دن حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہن او بے وفا امتیہ اگر اچھے عمال کرتے حضور کو روزہ اطہر دے اندر خوش نہیں بھی کر سکتا تا گناہیں کرو تا بچوانیا تاکہ تیرے عملے دی وجہ کرو روزہ اطہر تا پاک محمد کو ڈوک نہ پیش آگے اقدام مناسبہ مزبے نے لکھیں جنتی معصوم سیدی ذات گرامی معصوم جنتی پاک حضور سیدی ذات طیبہ پاک جنتی بے عیب پاک نبی دی ذات گرامی بے عیب جنت دا گارا مشک و عمبر والا سیدہ پسینہ مبارک مشک و عمبر والا جنتی نیندر کنو پاک اتنا حضور سیدی او جی نیندر کنو پاک جری نیندر سابو حمدی ہے سیدہ روزہ اطہر جنت دا ٹکڑا تے سیدہ وجود مبارک بھی جنت دی مٹی دنال بنیا ہویا جنتی جنت دے اندر ویسن فنا کنو پاک تھی ویسن پاک نبی روزہ اطہر دے اندر فنا کنو پاک ہیں جنتی جنت دے اندر اعمال دے مکلف نہ ہو سن لیکن خدا دا ذکر بھی کرے سن تے نمازہ بھی پڑھ سن صحیح روزہ اطہر دے اندر اعمال دے مکلف نہیں لیکن اللہ جا نمازہ پڑھ رہی ہیں تے خیدہ ذکر کر رہی ہیں جنتی جنت اچھویسن فرشتے انہیں کو سلام پیش کرے سن اللہ دی ذات انہیں کو سلام پیش کرے سن جنتی جواب دے سن صحیح روزہ اطہر
تشریف فرما ہیں فرشتے بھی سلام پیش کریں دے کھڑیں امت بھی سلام پیش کریں دی کھڑی ہے صحیح سنوی دی ہیں تے جواب بھی ارشاد فرما رہی ہیں جنتی جنت اچ بیسن ہنائیں دے سامنے ہنائیں دے اعمال پیش کیتے بیسن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر دے اندر ہیں تا آپ دے روزہ اطہر دے اندر امت دے اعمال سوموار کو تے جمعرات کو پیش کیتے ویندن اے عقائد دے چند گالی ہن عرض کر دیتیم اللہ عمل دی توفیق عطا فرماویں وما علینا الا البلاغ المبین